نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے ایک غلام آدمی کی مثال بیان فرمائی کہ جس میں کئی بد اخلاق آقا شریک ہوں، اور ایک ایسا غلام مرد جو خالص ایک ہی کا غلام ہو۔ کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرما کر مومن اور کافر میں فرق بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے سامنے ایک مثال بیان فرمائیں اور ان سے پوچھیں، ان سے دریافت فرمائیں کہ تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو کئی بد اخلاق آقاؤں کا غلام ہو، اور وہ آقا آپس میں اختلاف کریں اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے کہ یہ جو مرد ہے یہ میرا غلام ہے، اور ان میں سے ہر ایک آقا اس غلام کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے اپنے کام بتاتا ہے۔ وہ غلام حیران ہے، پریشان ہے کہ کس کا حکم بجا لائے اور کس طرح اپنے آقاؤں کو راضی کرے، اور خود اگر اس غلام کو کوئی حاجت اور ضرورت درپیش ہو تو کس آقا سے جا کر وہ اپنی حاجت کو پیش کرے۔ اس مرد کے بارے میں آپ پوچھئے کہ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کا ایک ہی آقا ہو اور وہ غلام اسی کا آقا ہو، اور وہ غلام وہ اخلاص کے ساتھ اپنے آقا کی خدمت کر کے اسے راضی کر سکتا ہے۔ جب کوئی حاجت پیش آئے تو اسی سے عرض کر سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں آتی۔ محبوب ان سے پوچھئے کہ مجھے ان دونوں غلاموں کے بارے میں بتاؤ کہ کس کا حال اچھا ہے۔ یقیناً اسی غلام کا حال اچھا ہے کہ جو صرف ایک آقا کا غلام ہو۔ تو فرمایا یہی حال مومن اور کافر کا ہے کہ مومن ایک مالک کا بندہ ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی لیے اس کا حال اچھا ہے، جبکہ مشرک جو اللہ کا شریک ٹھہرانے والا کافر اس جماعت کے غلام کی طرح ہے کہ اس نے بہت سارے معبود قرار دیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا حال برا ہے۔ آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہندوؤں کو دیکھ لیجئے کتنے خدا ہیں، کالی ماتا، وہ والی ماتا، پتہ نہیں کتنے ان کے آقا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دے کر یہاں پر یہ بات بتائی، اور پھر فرمایا سب خوبیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جو اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور فرمایا ان کفار میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ اس آیت میں ان کافروں کا رد ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انتظار کیا کرتے تھے، جیسے منصوبے بناتے تھے قریش کے کافر بڑے بڑے کہ شہید کر دیا جائے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا، وہ حضور کی وفات کا انتظار کیا کرتے تھے۔ انہیں فرمایا گیا کہ خود مرنے والے ہو کر دوسرے کی موت کا انتظار کرنا یہ حماقت ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے انہیں جواب دیا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ کافر تو زندگی میں ہی مرے ہوئے، یعنی وہ مرے ہوئے ہیں لیکن وہ جی تو رہے، آنکھیں ہیں ان کی، کان ہیں، روح ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیونکہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ مرے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا انبیاء علیہم السلام کی موت تو ایک آن کے لیے ہوتی ہے، پھر انہیں حیات عطا کر دی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں اور قیامت تک اپنی قبروں میں زندہ رہیں گے۔ اس پر بہت سے شرعی دلائل قائم ہیں، میں صرف 2 دلیلیں آپ کو دے دوں تاکہ اگر کوئی ایسا آپ کو مل جائے کہ انبیاء بھی انہیں کوئی وہ بھی اسی طرح جیسے لوگ کہتے ہیں
नाऊज़ बिल्लाह, कि जिस तरह वो समझते हैं सब मर गए तो ख़त्म हो गए, तो ऐसे नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का बहुत बड़ा मकाम है। आइए मैं आपके सामने सबसे पहले इब्न माजा शरीफ की हदीस पाक पेश करता हूँ, इसको याद रखिएगा। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के जिस्मों को खाना ज़मीन पर हराम फरमा दिया है। हुजूर फरमाते हैं, बस अल्लाह का नबी ज़िंदा है, उसे रिस्क दिया जाता है। तो ये एक आन के लिए वो जो अल्लाह का वादा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर एक जी जान ने मौत का जायका चखना है, लेकिन इसीलिए वो अल्लाह का वादा पूरा होता है। फिर अल्लाह के अम्बिया को वो ज़िंदगी अता कर दी जाती है, लेकिन उनकी ज़िंदगियों को हर कोई नहीं समझ सकता। तो यहाँ ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ख़ुद बता दिया कि अल्लाह के नबी की क्या शान है। दूसरी हदीस पाक मुस्नद अबू याला में, मुस्नद बिन मालिक में है, और ये सुनिए हदीस पाक। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इसको रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और उनमें नमाज पढ़ते हैं। कितनी बड़ी शान है कि वो कब्रों में भी ज़िंदा हैं, वहाँ भी नमाज। और ये जो नमाज पढ़ते हैं इसका ज़िक्र, क्योंकि यही महीना रजबुल मुरज्जब का सफ़र मेराज में मेरे आका ने देखा कि वहाँ सारे अम्बिया बैतुल मुक़द्दस में हुजूर के पीछे जमा करके इमामत के लिए हुजूर को बुलाया गया, और फिर हुजूर ने अर्श-ए मक़ाम पर जाते हुए मेरे आका ने बैतुल मुक़द्दस में भी हज़रत मूसा को देखा नमाज के लिए। फिर हुजूर ने वो बुर्राक पर, जो बुर्राक आपका अर्श-ए मक़ाम की तरफ जा रहा था, तो मेरे आका ने मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में भी नमाज पढ़ते हुए देखा। और फिर छठे आसमान पर भी जब अल्लाह से मुलाकात करके आ रहे थे, वहाँ भी मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और उन्होंने 50 नमाजों को कम करवाने के लिए कहा। तो ये सारे सबूत मौजूद है। आला हजरत ने बात बड़ी कमाल की और इन तमाम बातों को शेर में बयान करके कहा, अम्बिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फ़कत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। तो ये अम्बिया की शानें हैं। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख्तसिमून, फिर ए लोगो तुम क़यामत के दिन अपने रब के पास झगड़ोगे। इस आयत करीमा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लोगो फिर मरने के बाद तुम क़यामत के दिन अपने रब के पास झगड़ोगे। इस झगड़े से मुराद ये है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हुज्जत, उम्मत पर हुज्जत कायम करेंगे कि उन्होंने जो अल्लाह ने उन्हें रिसालत का जो मनसब देकर भेजा था, उन्होंने उस रिसालत की तबलीग की और दीन की दावत देने में बहुत ज़्यादा कोशिश उन्होंने सर्फ फरमाई। लेकिन काफिर उस वक्त वो अपनी माजरतें अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। अल्लाह फरमाता है कि वो बेफ़ायदा माजरतें पेश करेंगे। और ये भी कहा गया कि इससे सब लोगों का झगड़ना मुराद है कि लोग दुनियावी हुकूक के बारे में क़यामत के दिन एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और हर एक अपना हक दूसरे से मांगेगा। आज दुनिया में कोई किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर किसी का हक नहीं देता, लेकिन क़यामत के दिन सबको अपना अपना हक वो ले भी सकेगा और उसे देना भी पड़ेगा। आइए मैं यहाँ पर उलमा कहते हैं इस आयत से ये भी हमें सबक सीखने को मिला कि बंदों के हुकूक जो हैं उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। लिहाजा जिसको ज़िंदगी की जिसकी सांसें बाकी हैं, अगर किसी का हक उसने तलब किया है तो उसे चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में लोगों का हक दे दे या माफ़ करवा ले, वरना क़यामत के दिन हक की अदायगी करना पड़ गई तो याद रखे कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो सकता है। बेशुमार हदीस मुबारक हैं, मैं 2 हदीस मुबारक आपके सामने पेश करता हूँ और अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। आइए हदीस पाक है बुखारी शरीफ की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी की इज्जत, गौर कीजिएगा, इज्जत उछालना, इज्जत बेइज्जती कर देना ये तो कोई बात ही नहीं हमारे लिए। फरमाया जिसने किसी की इज्जत या किसी और चीज़ पर ज़्यादती की हो तो उसे चाहिए कि उस दिन के आने से पहले आज ही माफ़ी हासिल कर ले, कि जिस दिन
درم دینار پاس نہ ہوں گے، اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئی تو فرمایا ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی مصیبت میں لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آئیے دوسری حدیث پاک یہ مسلم شریف میں ہے، اور اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس اور کنگال کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درم ہو نہ سامان۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی نمازیں پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ دی ہوگی، روزے پورے رکھے ہوں گے، وہ ساری چیزیں لے کر آئے گا، لیکن حضور نے فرمایا یوں کہ اسے گالی دی، اس نے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اسے گالی دی یعنی کسی کو بھی گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو۔ پھر اگر اس کے ذمے حقوق کی ادائیگی سے پہلے فرمایا اس کی نیکیاں ختم اس کے پاس سے ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی کہ جو نمازیں، روزے، زکوٰۃ بھی لے کر آیا ہوگا لیکن ساتھ یہ جرم بھی کیے ہوں گے، فرمایا پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی حق تلفی کرنے سے محفوظ فرمائے، اور جن کے حقوق ہم سے تلف ہو گئے تو دنیا کی زندگی میں ہی اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ان کے حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ 23ویں پارے کا اختتام ہوا، کل سے انشاءاللہ 24ویں پارے کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین 23 پارے قرآن کا درس سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کو سنا سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ 23 پاروں کا درس اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے، اللہ ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ ساری زندگی جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں اللہ قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے، اسے سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری مدد فرما، اے رب کریم ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمیں قرآن کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو 7 پارے باقی رہ گئے رب کریم اسے بھی صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ، سلامتی ایمان کے ساتھ یا اللہ تیرے پاک کلام کو سیکھنا سکھانا ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ ہمارے لیے سننا سنانا آسان کر دے، ہماری مدد فرما۔ اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اللہ یہ قرآن کا درس ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہماری قبر کا نور بنا دے، ہماری موت کے وقت آسانی کا سامان کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کے دین و ایمان اعمال کی حفاظت فرما، ماہ رجب المرجب کی بھی ساری برکتیں عطا فرما، اس ماہ مقدس کا احترام کرنے والا بنا دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں خیر ہمارا مقدر فرما، ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر والوں کا مقدر فرما۔ یا رب العالمین ہم سب پر، عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد کر دے، اللہ ظالموں سے انہیں نجات دے دے، اللہ ان کی غیبی مدد فرما، وہاں جو مجاہدین ہیں انہیں فتح و نصرت عطا کر دے، اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔